تعالى وبركاته. الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا فصلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه ومن هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام ملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاهجر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، سورہ مدثر کی چند آیات میں نے پڑھی. اس سلسلے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر کے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، سورہ مدثر کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ دور یاد رکھنا چاہیے جس دور میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا تھا. اعلان نبوت کیا ہے؟ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا، مسلمانوں کا یہ ہے کہ نبی پیدائش سے پہلے سے ہی نبی ہوتا ہے. عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نبی بناتا ہے. نبوت سپرد کی جا چکی، نبوت سپرد کی جا چکی. وہ نبی ہی رہتا ہے جب عالم ارواح میں رہتا ہے. ماں کے شکم میں بھی آتا ہے تو نبی ہی ہوتا ہے. اسی وجہ سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بکریوں کے پاس جاتی تھی تو سرکار جب تک آپ کے شکم میں موجود نہ تھے بکریاں بھاگتی تھیں، اور جب آپ کے شکم میں آ گئے تو بکریاں بھاگ کر کے قریب آ جایا کرتی تھیں. پتھر پکارا کرتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یعنی آنے والا پیغمبر، آنے والی جو ذات ہے وہ پیغمبر ہے، نبی ہے، رسول ہے. ہاں، انسانی فطرت اور تقاضوں کے مطابق ایک پیغمبر جو اپنے نبی ہونے کا اعلان کرتا ہے وہ 40 سال کے بعد کرتا ہے. قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ حضرت مریم جب بچے کو لے کر کے آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تھے نا، جب لے کر کے اپنی قوم کے پاس آئیں تو قوم نے کہا مریم تم نے یہ سارے غلط کام کیسے کر دیے؟
तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई। फ़अशारत इलैह, तो हज़रत मरियम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया कि इस बच्चे से मालूम करो। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महद सबिया, लोगों ने कहा क्या दूध पीता हुआ बच्चा बोलता है कि आज बोलेगा? दूध पीता हुआ बच्चा बोलता है कि आज बोलेगा? अल्लाहु अकबर। उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद से पुकार करके कहा था, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजालनी नबिया। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपना बंदा बनाया, मुझे किताब अता की गई और मुझे पैगंबर बना करके दुनिया में भेजा गया। यानी पहले बता दिया कि आम इंसान जो काम नहीं करता, पैगंबरान निज़ाम वो काम कर दिया करते हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो पैगंबर बन करके पैदा हुए। तो ये बात समझ में आ गई। पैगंबर जब पैदा होता है तो नबूवत उसके साथ हुआ करती है। अब पैगंबर ने जिस वक्त ऐलान नबूवत फरमाया, बताओ उस वक्त कितने कठिन हालात थे, सख्त हालात थे। आज हिंदुस्तान के 130 करोड़ की आबादी में हुकूमत के गिनती के एतबार से कम 20 करोड़ तो आप हैं। हम उससे ज्यादा हैं, हम उससे ज्यादा हैं। हमारी तादाद को छुपाया जाता है, हमारी तादाद को घटाया जाता है। लेकिन याद रखना, ये वो मजहब है जो घटेगा नहीं, बढ़ता ही चला जाएगा। हाँ, ये बढ़ता ही चला जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। आज से 1400 साल पहले जब हिरकल ने अबू सुफियान को बुलाया था, पूछा था कि इस मजहब के मानने वाले घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बढ़ रहे हैं। तो हिरकल ने कहा कि यही सच्चे मजहब होने की निशानी है। जिस वक्त हिंदुस्तान आजाद हुआ था उस वक्त 9% के लगभग भी आबादी न थी, और आज 60-70 साल के बाद चलो कुछ नहीं तो 14% तो तुम्हारी आबादी हुई। 9 से बढ़कर के 14 तक तो पहुंचे। तो ये बढ़ना, ये इस्लाम की अलामत में से है। हालांकि वो कौन सा शहर ऐसा नहीं है जहां हमारे साथ नाइंसाफी नहीं की जाती है। चलो वो एक दूसरी चीज हो गई। तो हिंदुस्तान के 130 करोड़ की आबादी में आप 20 करोड़ है। इतनी बड़ी तादाद है, करोड़ों की तादाद है। लेकिन आज बताओ हिंदुस्तान के सुलगते हुए हालात में कितनी चीजें हैं जो आप आलल ऐलान बोल सकते हो। बोलोगे गिरफ्तार कर लिए जाओगे, बोलोगे तो मुकदमा होगा, अगरचे बात सही हो, अगरचे बात सही हो। बहुत सारे अफराद बोल करके खामोश हो गए क्योंकि उनको मालूम है कि हुकूमत का शिकंजा हमारे ऊपर कस दिया जाएगा, जेलों में डाल दिया जाएगा, मुकदमात लगा दिए जाएंगे, अजियत में डाला जाएगा, परेशानी में डाला जाएगा। इस वजह से अब नहीं बोलते, अगरचे बात हक होती है। पैगंबर को अल्लाह वो दिल गुर्दा दे करके भेजता है जो इन हालात से मुतासिर नहीं होता, इन हालात से मुतासिर नहीं होता। करोड़ों की आबादी उस वक्त भी अरब पे की थी, और अरब के लोग आप खुद सोचो 360 बुत तो काबे में मौजूद थे। 360 बुत जो थे वो तो काबे में मौजूद थे। अरब के लोग बुत परस्ती ही किया करते थे, पत्थरों को खुदा बना लिया था, अपने पसंद का अलग अलग खुदा होता था। दुनिया के अलग अलग ममालिक का अलग अलग नक्शा खींचा गया तारीख में। तो आज से 1400 साल पहले का जो हिंदुस्तान है उसके बारे में ये बताया गया कि यहाँ पे पूजने वाले कम हैं और जिनकी पूजा होती है वो ज्यादा है। पूजने वाले कम हैं और जिनकी पूजा होती है वो ज्यादा है। ये बुत परस्ती ही के तो हिस्सा है। कोई पेड़ को मान रहा है, कोई चांद को, कोई सूरज को, कोई सितारे को, कोई गंगा को, कोई दरिया को, कोई जानवर को, कोई बंदर को,
कैसे कैसे चीजें हैं जिनको बना लिया गया। चलो, उस वक्त अरब के में भी 360 बुत तो काबे में मौजूद थे, 360 बुत काबे में मौजूद थे, यानी घर घर में बुत परस्ती मौजूद थी, और एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो मजहब इस्लाम का मानने वाला हो। हाँ, उस जमाने में कुछ अपराध इस तरह के थे जिनको मवाहिद कहा जाता था। मवाहिद का क्या मतलब? मवाहिद वो अफराद होते हैं जो बुत परस्ती नहीं करते, जो बुत परस्ती नहीं करते। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो दोस्ती थी ऐलान नबूवत से पहले, आपके दोस्तों का जो हल्का था वो बुत परस्तों के साथ नहीं था, इन्हीं मुवहिदीन के साथ था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने कभी भी बुत परस्ती नहीं की, दोस्ती थी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ थी। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई हजरत हकीम बिन हिजाम, हजरत हकीम बिन हिजाम कभी भी उन्होंने बुत परस्ती नहीं की, बुत परस्ती नहीं की, कभी भी झूठे खुदाओं के सामने न झुके। तो दोस्ती थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हजरत हकीम बिन हिजाम रदियल्लाहु ताला, हजरत सालिबा, ये वो थे जिन्होंने कभी भी बुत परस्ती के जमाने, जब आपने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, तो आपने कभी भी शराब नहीं पी, आपने कभी भी किसी पर जुल्म नहीं किया, आपने किसी भी बातिल खुदा के सामने सर नहीं झुकाया। तो पैगंबर के जो अहबाब थे वो उस वक्त भी मुवाहिद थे जब आपने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया। ठीक है, अब जिस वक्त ऐलान नबूवत फरमाया, यही कुरान करीम की आयत करीमा नाज़िल हुई। कुरान करीम की सबसे पहले आयत करीमा गारे हिरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौजूद थे, 40 साल की उम्र में पैगंबर की दिली कैफियत बदलने लगी, दिली कैफियत बदलने लगी। आप हमेशा तलाश करते थे कि इंसानों से दूर रह करके अल्लाह की पैदा की हुई चीजों में गौर व फिक्र करें, अल्लाह की पैदा की हुई चीजों में गौर व फिक्र करें, इबादतों में मसरूफ रहें। ये आपके अंदर ये जज्बा बढ़ता गया 40 साल के बाद, 40 साल की उम्र में ये बढ़ता गया, यहां तक कि आप खलवत नशी हो गए, यानी तन्हाई में रहना आपने ज्यादा पसंद किया, और उस तन्हाई की खातिर गारे हिरा का इंतखाब किया। गारे हिरा का मक्कतुल मुकर्रमा से 3 मील के फासले पर बहुत ऊंचा पहाड़ है, बहुत ऊंचा पहाड़ है। इंसान तो इंसान, जानवर भी जल्दी नहीं पहुंचते वहां पर, लेकिन आपने वहां पर गार के एक हिस्से में अपनी पनाह को और अपनी बैठने उठने की जगह को मुंतखब फरमाया, और आप वहीं पे इबादत किया करते थे। उसी गार को आज गारे हिरा कहा जाता है। उस जमाने में भी गारे हिरा कहा जाता था, और इस जमाने में भी गारे हिरा ही कहा जाता है। पैगंबर वहां बैठते थे, पहली वही वहीं पर नाजिल हुई, पहली वही वहीं पर नाजिल हुई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और आपने कहा इक़रा, पढ़िए। आपने फरमाया मा अना बिक़ारी, ऐसे थोड़ी ना पढ़ूंगा, आपने फरमाया ऐसे नहीं, कहा इक़रा। अच्छा, एक मर्तबा फरमाया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि पढ़िए, तो आपने कहा ना मा अना बिक़ारी, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दोनों हाथों से पैगंबर को बहुत जोर से चिमटाया और दबाया, चिमटाया और दबाया बहुत जोर से। फरिश्ते की कुव्वत क्या होती है वो आपको अच्छी तरह से मालूम है, इतनी ज्यादा होती है फरिश्ते की कुव्वत, फरिश्ते की कुव्वत इतनी ज्यादा होती है कि वो लाखों नहीं करोड़ों इंसानों की रूह को लम्हों में निकाल लिया करता है, वो लम्हों में निकाल लिया करता है। अगरचे यहां पर लाख लोग हों, अमेरिका में लाख लोग हों, हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर अगर लाखों लोग हों, करोड़ों लोग हों, तो उसको रूह निकालने में जाहिर सी बात है लम्हे लगेंगे। तो जाहिर यही है कि जिसको इतनी ताकत होगी तभी तो वो वहां तक पहुंचेगा। उसने पैगंबर के सीने को दबाया होगा तो कितने जोर से दबाया होगा। लेकिन याद रखो, अगर आम आदमी का सीना होता तो दब जाता, दहल जाता, पिचक जाता, ना जाने क्या क्या हो जाता। लेकिन ये तो वो सीना था जिस पर अल्लाह पाक को कुरान पाक नाजिल फरमाना था, अल्लाह पाक को कुरान पाक नाजिल फरमाना था। कुरान पाक इतना मजबूत, तो जिस पर कुरान करीम नाजिल किया जाने वाला है अल्लाह ने उसको भी मजबूत पैदा फरमाया था, अल्लाह ने उसको भी इतना मजबूत पैदा फरमाया
کہ حضرت جبرائیل اپنی پوری قوت سے دباتے تھے اور چھوڑتے تھے. کہا اب پڑھیے اقرا، اب تو پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقاری، نہیں میں نہیں پڑھوں گا. دوسری مرتبہ پھر ایسے ہی کیا اور پھر چھوڑ کر کے کہا کہ اب پڑھیے. کہا ما انا بقاری، ابھی بھی نہ پڑھوں گا. جب 3 مرتبہ یہ ہو گیا، بار بار دبوچنا چھوڑنا، دبوچنا چھوڑنا، دبوچنا چھوڑنا، یہ ہوتا رہا. آخر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے آپ کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، جس نے انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے. اب دیکھو پہلے حضرت جبرائیل جو کہہ رہے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اقرا پڑھیے. گویا کہ حکم جبرائیل کا ہو رہا تھا، پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں، پیغمبر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن بات آئی اس رب کی جس نے جبرائیل کو بھی پیدا کیا اور پیغمبر کو بھی پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا. جب جبرائیل نے اس رب کا حوالہ دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس نے آپ کو پیدا کیا اس رب کے نام سے پڑھیے، تو آپ نے پڑھنا شروع فرما دیا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ مسلمان کے خون میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ اپنے رب کے نام سے اطاعت کیا کرتا ہے. وہ اپنے رب کے نام سے پہلی اطاعت جو پیغمبر نے کی وہ رب کے نام ہی سے تو کی. کیوں نہیں یہ پہلے ہوا؟ جب حضرت جبرائیل نے پہلی مرتبہ کہا اقرا پڑھیے، پڑھ دینا چاہیے تھا، نہیں پڑھا. کیا حضرت جبرائیل طاقتور نہیں تھے؟ یقیناً طاقتور تھے، لیکن نہیں پڑھا. دوسری مرتبہ نہیں پڑھا، تیسری مرتبہ نہیں پڑھا. تیسری مرتبہ کے بعد انہوں نے کہا نا کہ اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا. تو مسلمانوں یہ بات سمجھ میں آئی کہ رب کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، یہ ہماری فطرت میں اور ہماری گھٹی میں ڈال دیا گیا ہے، ہماری گھٹی میں ڈال دیا گیا ہے. جو مسلمان اللہ کی اطاعت کرتا ہے یقیناً وہ پیغمبر کی روش پر ہے، پیغمبر کے نقش قدم پر ہے. اور جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، جھوٹ بولتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، ناچ گانوں کو دیکھا کرتا ہے، حرام کاریوں میں مبتلا رہا کرتا ہے، یقیناً وہ شخص اسلام کی روش پر نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کی روش پر نہیں ہے. اور جو اتنا کمزور ہو کہ اللہ میری گرفت نہیں فرما سکتا، اللہ کو بھول کر کے یہ گناہ کرتا رہے، تو اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. اب جب اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو جب سختی کے حالات آتے ہیں تو وہی سب سے پہلے ٹوٹا کرتا ہے، وہی سب سے پہلے ٹوٹا کرتا ہے. دیکھو ایک بات بتاتا ہوں، پیغمبر نے بہت مشکل حالات سے، مسلمانوں آج ہم کو لگتا ہے کہ ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، یقیناً ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن آپ ان حالات کا بھی تو جائزہ لو. آج تو تم 20 کروڑ ہو، اس وقت کیا 20 لوگ بھی ایسے تھے جو کلمہ پڑھنے کے لیے تیار تھے؟ اس وقت کیا 20 لوگ بھی ایسے تھے جو کلمہ پڑھنے کے لیے تیار تھے؟ پیغمبر نے جب اعلان فرمایا، آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا، فاران کی چوٹی میں پہاڑ پر آپ نے پورے مکے کے لوگوں کو بلایا، اعلان کیا کہ یہاں پر جمع ہو جاؤ. مکے کے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے. سرکار نے ان کا امتحان لیا. سرکار ان کی نظروں میں بہت اچھے، ان کی نظروں میں، مکے کے لوگوں کے نظروں میں بہت اچھے، یہاں تک کہ مکے کے لوگوں کے درمیان اگر کوئی ناانصافی کی بات آ جاتی تو پورے مکے کے لوگوں کا اتفاق ہوتا کہ محمد جو انصاف کر دیں گے وہی انصاف صحیح ہوگا. کعبے کے بارے میں بات آتی ہے کہ کعبۃ اللہ شریف سیلاب آیا، دیواریں گر گئی. کعبۃ اللہ شریف کو مکے والوں نے دوبارہ بنایا. اب بنانے کے بعد حجر اسود کو جب اس کے مقام پر لگانے کی بات آئی، قبائل میں تلوار نکل گئی. ہر قبیلہ چاہتا تھا حجر اسود میں اٹھاؤں، حجر اسود میں لگاؤں، ہر قبیلہ چاہتا تھا. اور یہ ایسی عظمت اور برتری کی بات تھی کہ ہر آدمی چاہتا تھا، اس کے لیے تلواریں نکل گئی، ہم مار دیں گے آپ کو، تلواریں نکل گئی، ہم مار دیں گے، لیکن اس حق کو لے کر کے رہیں گے. جب مکے کے لوگوں نے دیکھا کہ اس طرح کی بات ہے
تو انہوں نے ایک تجویز رکھی. تجویز یہ رکھی کہ آج کا دن گزر جانے دیں، کل کے دن صبح کے وقت جو بھی کعبے میں پہلی بار آئے گا، مطلب صبح پہلا آدمی آئے گا، وہی فیصلہ کرے گا کہ حجر اسود کو اور اٹھا کر کے رکھے. اتفاق کی بات، بلکہ اتفاق نہ کہیے، مشیت الہی کی بات کہیے. دوسرے دن سب سے پہلے کعبے میں آنے والے ہمارے اور آپ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتے. اس وقت آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، لیکن آپ کی امانت داری، ایمانداری، سچ بولنا، حق گوئی اتنا مشہور کہ سارے کے سارے کافر بیک زبان ہو کر کے کہا کرتے تھے یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، یہ سچے ہیں، ان سے سچا پورے مکہ المکرمہ میں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے، ان سے زیادہ سچا، یہ کہا کرتے تھے. اب پیغمبر آئے تو سارے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ ان پر تو سب کا اتفاق تھا نا، ان پر تو سب کا اتفاق تھا. دیکھو، ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر کے بارے میں سب کا اتفاق ہو تو پیغمبر نے بھی فیصلہ ایسا کیا ہو جو صرف اپنے لیے ہو. نہیں، فیصلہ بھی ایسا کیا کہ اللہ نے وہ دماغ اور وہ قوت فیصلہ عطا فرمائی کہ اس سے بہتر فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے اعلان فرمایا یہ جو قبائل لڑ رہے ہیں ان میں سے 4 سرداروں کو منتخب کیا جائے، ان میں سے 4 سرداروں کو منتخب کیا جائے، اور جتنے بھی بڑے بڑے قبائل ہیں سب اپنا ایک سردار منتخب کر لیں. تو سب کا اتفاق ہو گیا، 4 سرداروں پر سب کا اتفاق ہو گیا. پیغمبر نے کیا کیا؟ آپ نے چادر منگوائی اور چادر میں حجر اسود کو رکھ دیا اور کہا چادر کے چاروں کونے 4 سردار پکڑ کر کے اٹھائیں تاکہ اس اونچائی تک پہنچ جائے جہاں حجر اسود کو لگانا ہے. حجر اسود اونچائی پر ہے نا، حجر اسود اونچائی پر ہے. اب چاروں سرداروں نے چاروں کونوں کو پکڑ کر کے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس مقام تک پہنچایا. پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس مقام پر لے جا کر کے لگا دیا. ایک جو جنگ ہونے والی تھی اس کو ٹالا، اور ہر ایک کو امید تھی کہ یہ شرف ہم کو ملنا چاہیے، تو وہ شرف بھی اللہ کے پیغمبر نے انہیں عطا فرمایا. اب اٹھانے والے قبائل نے یہ کہا کہ ہاں ہم نے بھی حجر اسود اٹھایا ہے، دوسرے قبیلے نے بھی کہا ہم نے بھی حجر اسود اٹھایا ہے، تیسرے نے بھی کہا اور چوتھے نے بھی کہا کہ ہم نے بھی حجر اسود اٹھایا ہے. پیغمبر کا فیصلہ ایسا ہوا کرتا ہے جن کی ذات سے اور جن کے انصاف سے کوئی محروم نہیں رہا کرتا، جن کی ذات سے کوئی محروم نہیں رہا کرتا. چلو، پیغمبر کو اتنا مانتے تھے، کوئی بھی فساد کا معاملہ ہو جاتا تو سب سے پہلے پیغمبر کو بلایا کرتے. لیکن اب پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا، فاران کی چوٹی سے آپ نے مکے والوں کو جمع کیا اور ان کا امتحان لیا کہ دیکھو قوم جیسے پہلے کہتی تھی اب بھی ویسی ہی کہتی ہے یا نہیں کہتی. آپ نے ایک مثال بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ جس پہاڑ پر میں کھڑا ہوں، جس پہاڑ پر میں کھڑا ہوں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی فوج ہے جو تم کو تہس نہس کرنا چاہتی ہے، تم کو برباد کرنا چاہتی ہے، تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ کیا تم میری بات کو مانو گے؟ سارے مشرکین نے بیک زبان کہا ہاں ہاں بالکل مانیں گے. زندگی میں ہم نے آپ کو جب بھی پایا سچ بولتا ہوا پایا اور کبھی جھوٹ بولتا ہوا نہیں پایا، تو جب اب تک جھوٹ نہیں بولے تو اب جھوٹ بولنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یقیناً آپ سچ ہی کہہ رہے ہوں گے، یقیناً آپ سچ ہی کہہ رہے ہوں گے. تو اب اللہ کے پیغمبر نے امتحان لینا تھا، لے لیا آپ نے کہ اب بھی قوم وہی مزاج رکھتی ہے جو پہلے رکھا کرتی تھی، مجھے سچا سمجھتی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس رب کی ذات سے تمہیں ڈراتا ہوں جو کائنات کا رب ہے، اسی کی پرستش کرو، اور جتنے بھی معبودان باطل ہیں ان کی پرستش کو چھوڑ دو، وہ غلط ہے، وہ باطل ہے، وہ لائق پرستش نہیں ہے. یہ آپ نے اس وقت اعلان فرمایا. بتاؤ کتنے لوگ تھے جو پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ کتنے لوگ تھے جو پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ محترم آپ جانتے ہیں ابو لہب، خود آپ کے خاندان کے لوگ بڑبڑاتے ہوئے اور پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے واپس چلے گئے.
کوئی ایمان لایا؟ کوئی ایمان لایا؟ ہاں، ایک بچہ تھا جو مختلف روایات کے مطابق 9 سال کا تھا یا 7 سال کا تھا یا 11 سال کا تھا، مختلف روایتیں ہیں۔ ایک بچہ تھا، دبلا پتلا تھا، دبلا پتلا تھا، اس نے بآواز بلند کہا تھا، پیغمبر اعظم میں آپ کی بات کو قبول کرتا ہوں، میں آپ کی بات کو قبول کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو پیغمبر بنا کر کے پیدا فرمایا ہے، آپ جو اعلان کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں، اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے۔ مسلمان تو پہلے ہی سے تھے، موحد تھے، آپ کے امتی بننے کا شرف حاصل ہوا۔ اسی بچے کو زمانہ مولائے کائنات کہا کرتا ہے، اسی بچے کو زمانہ مولائے کائنات کہا کرتا ہے۔ اب سوچو، ایک بھی طرف دار نہ تھا، ایک بھی طرف دار نہ تھا، پیغمبر کو کتنا ڈر لگنا چاہیے تھا۔ آج ہم کو یہ بات بتائی جاتی ہے نا، ہم سے یہ بات کہی جاتی ہے نا، حضرت حالات اچھے نہیں ہیں۔ الحمدللہ مسلمانوں کے لیے کبھی بھی حالات اچھے نہیں رہیں گے، یہ بات اپنے دلوں میں بیٹھا لو۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ جنت جیسی زندگی دنیا میں گزار کر کے جاؤ گے تو وہ دن کبھی نہیں آئے گا، اور جو لوگ وعدہ کرتے ہیں اچھے دن آئیں گے تو وہ تو آتے رہے، وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے، وہ تو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ چکے۔ مسلمانوں کے لیے اچھے دن کبھی نہیں آئیں گے۔ مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالا جائے، یہی اس کے لیے اچھے دن ہیں، یہی اس کے اچھے دن ہیں۔ آپ سمجھتے زندگی نعمت ہے، مسلمان کے لیے شہادت اس سے بڑی نعمت ہے، شہادت اس سے بڑی نعمت ہے۔ مزاج کو تھوڑا بدلنے کی کوشش کیجئے اور ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ اس زندگی پر تکیہ کر رہے ہیں جس کی ایک سانس کے بارے میں آپ ضمانت نہیں دے سکتے، جو اندر گئی سانس باہر آنے کی ضمانت نہیں دے سکتے، اور جو باہر چلی گئی سانس اندر آنے کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ بڑے بڑے ہاسپٹل بنائے گئے، ایک غریب جاتا ہے وہ شفایاب ہو جاتا ہے، بڑے بڑے عمرہ گئے ان کی لاشیں نکل کر کے آتی ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو نہیں بتاتی کہ یہ دنیا میں ناپائیداری ہے، یہ چیزیں ہمیں نہیں سکھاتی۔ ہزاروں لاکھوں جنازے اٹھے ہماری نگاہوں کے سامنے، ہم خود پڑھتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اے مولا ہمیں پلٹ کر کے تیری جانب جانا ہے۔ تو یہ مزاج، یہ عقیدہ، یہ ذہنیت ہماری کیوں نہیں بن رہی ہے کہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر کے جانا ہے؟ یہ بات ہمیں اچھی طرح سے ذہن میں بٹھانی پڑے گی۔ ہم زندگی کو بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں۔ اللہ نے یہ زندگی اس لیے نہیں عطا فرمائی کہ کھاؤ پیو اور عیش کرو، نہ، بالکل نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے تو غلط ہے، اگر کوئی کہتا ہے تو غلط ہے۔ اللہ نے یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے اپنی اطاعت کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے، مذہب اسلام پر گامزن رہنے کے لیے، اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے۔ ورنہ بتاؤ پیغمبر کو اللہ کے حبیب اللہ رب العزت نے کتنی طاقت عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی، لیکن پھر بھی آپ مکہ المکرمہ میں 12 سال تک آپ تبلیغ فرماتے رہے۔ وہ کون سی اذیت تھی جو نہیں پہنچائی گئی؟ وہ کون سی اذیت تھی جو نہیں پہنچائی گئی؟ وہ کون سے حالات ان کے موافق تھے؟ ارے گھر والے خود نہیں تھے ساتھ میں بھائی۔ جو پہلی خواتین میں، عورتوں میں جو سب سے پہلی عورت ایمان لائی وہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جوان ہوئے دوستوں میں اگر کوئی ایمان سب سے پہلے لائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں حضرت زید لائے، اور اس طرح کے افراد تھے۔ 12 سال 13 سال تک آپ تبلیغ دین فرماتے رہے۔ آپ کو کون سی عزت؟ بڑے آرام سے تبلیغ فرماتے رہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ یہ ہمارے معبودوں کو غلط کہتے ہیں، ہمارے معبودوں کو غلط کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں آپ کے راستے میں کانٹے تک بچھائے گئے، آپ کو پتھر تک مارا گیا، آپ کو مجنوں کہا گیا، پاگل کہا گیا، دیوانہ کہا گیا۔ سرکار جب قرآن پڑھا کرتے تھے، یہی ابو لہب ہے جو شور مچاتا تھا اور کہتا تھا کہ پیغمبر کی زبان سے نکلنے والے کلمات دوسروں کے کان تک نہ پہنچ جائیں، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ پیغمبر جب اپنی زبان سے خدا کا کلام پڑھتے تھے تو لوگ مشہور ہو جایا کرتے تھے، آ کر کے سنا کرتے تھے، لوگ سنا کرتے تھے۔ اور ان ظالموں نے مکہ المکرمہ کی اوباش لڑکوں کی جو بدماش قسم کے تھے ان کو متعین کر دیا تھا کہ پیغمبر جائے تو تم تالیاں بجایا کرو ان کے پیچھے، پیغمبر چلے تو تم بھپکیاں مارا کرو، ان کو تانے دیا کرو،
اور وہ کچھ بولنے کی کوشش کرے تو شور مچا کر کے ان کی باتوں کو ختم کر دیا کرو. وہ کون سا ستم ہے جو تمہارے پیغمبر پہ نہیں کیا گیا؟ وہ کون سا ستم ہے جو تمہارے پیغمبر پہ نہیں کیا گیا؟ آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں سوچ کر کے دیکھو کہ ہم کتنے آسانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. پیغمبر وہ ذات ہے جو کائنات میں اللہ نے اس سے افضل انسان پیدا ہی نہیں فرمایا. اس سے افضل انسان اللہ رب العزت نے پیدا ہی نہیں فرمایا. لیکن آپ نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا کیا کچھ نہیں ہوا تھا؟ آپ کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا کیا تھا؟ اللہ اکبر. کسی قبیلے میں اونٹ ذبح ہوتا اور آپ کعبے میں نماز پڑھ رہے ہوتے تو وہاں کی اوجھڑیاں اٹھا کر کے آپ کے سر پہ ڈال دی جاتی تھی. حد بتا دوں، حد تو یہ ہے کہ جانوروں کی رسیاں جو گلے میں ڈالا کرتے تھے پیغمبر کے گلے میں پھندا بنا کر کے پھینکا کرتے تھے اور اس نازک گردن کو کھینچا کرتے تھے، یہاں تک کہ نشان پڑ جاتے تھے پیغمبر پر. پیغمبر کے گلے پہ نشان پڑ جایا کرتے تھے. محترم یہ باتیں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہو اس پیغمبر کے حالات کو بھی دیکھو. اللہ کا شکر ادا کرو. آج جن حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ بہت بہتر حالات ہیں. اللہ کی ناشکری کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرو کہ آج جو حالات ہیں وہ بہت بہتر حالات ہیں. ان کے ساتھ کون کون سا ستم نہیں کیا گیا. چلو وہ تو پیغمبر ہوئے. جو لوگ ایمان لاتے تھے، جو لوگ ایمان لایا کرتے تھے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا؟ حضرت بلال آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا. گرم ریت پر لٹا دیا جاتا تھا. گرم ریت پر لٹا دیا جاتا تھا. سینے پر پتھر اتنا بھاری رکھا جاتا کہ آپ کی زبان مبارک باہر آ جاتی. اور پھر اس کے بعد امیہ بن خلف جو ان کا آقا تھا کان لگا کر ان کے کان کے قریب جا کر کے کہتا تھا اب تو بولو بلال، اب تو بولو بلال کہ تم اس پیغمبر کے کلمے سے پھر گئے، اس مذہب سے پھر گئے، واپس ہمارے ہی دین پر آ گئے. اللہ اکبر. جب ہوش سنبھالتے زبان میں اللہ قوت گویائی عطا فرماتا تو آپ کی زبان پر ایک ہی کلمہ رہتا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. آپ سوچ سکتے ہیں ان کو کیوں اتنی تکلیف میں ڈالا گیا؟ کیا مکہ المکرمہ کی اپنی ذاتی دشمنی تھی؟ نہیں. کیا ان کا سامان لے کر کے مار کر کے بیٹھے تھے؟ کیا ان کی دولت کو چھینا تھا؟ نہیں. اس زبان سے رب کا نام لیا کرتے تھے، اس زبان سے اللہ کا نام لیا کرتے تھے. اسی کی پاداش میں ان کو اس طرح سے ظلم و ستم کو نشانہ بنایا جاتا تھا. حضرت خباب کے بارے میں آپ نے سنا ہے؟ ارے ایک ایک ہو تو ہفتوں لگ جائیں. سنو، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کوئلہ جلایا گیا، آگ جلائی گئی. جب کوئلہ تیار ہو گیا، کوئلہ تو لال ہوتا ہے نا، جل کر کے لال ہو جاتا ہے، اس کو پھیلا دیا گیا اور حضرت خباب جو اسلام قبول کر چکے تھے آپ کے جسم سے لباس کو اتارا گیا، ننگی پیٹھ ہو گئی تو اسی کوئلے پر لٹا دیا گیا اور کوئلے سے اوپر نہ آ جائے. اللہ اکبر. ایک آدمی سینے پہ چڑھ کر کے کھڑا ہو گیا، ایک آدمی سینے پہ چڑھ کر کے کھڑا ہو گیا. آپ سوچ سکتے ہیں اس آدمی کو اتنی تکلیف کیوں دی گئی؟ صرف اسی لیے تو کہ وہ اپنی زبان سے اپنے رب کا نام پکارا کرتا ہے، اور کوئی ذاتی معاملہ تو نہیں تھا. آپ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ کے بعد، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے بعد حضرت عمر کا جب زمانہ آیا، حضرت خباب جس وقت ان کو کوئلے پر لٹایا گیا تھا آپ کا چمڑا جل گیا، گوشت جلنے لگا اور چربی پگھل کے اتنی گری کہ وہ کوئلے بجھ گئے اور پھر پورے جسم پر کالا اور سفید نشان پڑ گیا، پیٹھ پر پورا کالا اور سفید نشان پڑ گیا. حضرت عمر کے زمانے میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ خباب تمہارے ساتھ قریش نے کیا کیا زیادتیاں کی تھی؟ اللہ اکبر. آپ نے اپنے پیٹھ سے کرتا اٹھا کر کے دکھایا تھا، اس وقت بھی سفید اور کالے دھبے پڑے ہوئے تھے. حضرت عمر دیکھ کر کے رونے لگے، حضرت عمر دیکھ کر کے رونے لگے اور ارشاد فرمایا کہ یقیناً خباب آپ اسلام کے اولین لوگوں میں سے ہیں، اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ مقام بعد کے آنے والے لوگوں کو اللہ عطا نہیں فرمائے گا. حضرت عمر رونے لگے. یہ کس کی پاداش میں انہیں سزائیں دی جاتی تھی؟ اچھا آپ یہ بتاؤ کہ جو کفار تھے وہ مار کیوں نہیں دیتے تھے؟
وہ مار کیوں نہیں دیتے تھے؟ جب حضرت بلال غلام ہی تھے، حضرت خباب کمزور ہی تھے، حضرت عمار ابن یاسر جن کی والدہ حضرت سمیہ میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا یہی ابو جہل ہے جس نے نیزہ مار کر کے ان کو شہید کر دیا، اور آپ کے والد حضرت عمار ابن یاسر حضرت یاسر کو ظلم سہتے سہتے آپ کا انتقال ہو گیا، ظلم سہتے سہتے انتقال ہو گیا۔ یہ بتاؤ ان لوگوں کو جو سزائیں دی جا رہی تھی وہ کس لیے دی جا رہی تھی؟ وہ اسی لیے تو کہ وہ باطل کو چھوڑ کر کے حق کا کلمہ اپنی زبان پر جاری کیا کرتے تھے، حق کا کلمہ اپنی زبان پر جاری کیا کرتے تھے، بولتے تھے تو اللہ ہی کو کہا بولتے تھے، اور اپنا معبود اگر کسی کو مانتے تھے تو وہ اپنے رب ہی کو مانا کرتے تھے، وہ اپنے رب ہی کو مانا کرتے تھے۔ اچھا، قریش جو تھے وہ قتل کیوں نہیں کرتے تھے؟ وہ اذیت کیوں دیتے تھے؟ وہ سزائیں کیوں دیتے تھے؟ وہ اس لیے تاکہ لوگ مذہب اسلام سے بدظن ہو کر کے دوبارہ معبودان باطل کی پرستش کرنے لگے، ان کے مذہب پر واپس آ جائے۔ آج جو زبان استعمال کی جاتی ہے گھر واپسی، یہ آج کی نہیں ہے، وہ اس وقت کی ہے۔ کہا جاتا ہے نا گھر واپسی ہو رہی ہے، یہی تو ہوتا ہے۔ چند لوگوں کو ٹھیکیداروں کو خرید لیا پیسوں پر، اور باقاعدہ اس کی ویڈیو بنائی گئی اور پورا دکھایا گیا ہندوستان پہ کہ دیکھو یہ پہلے غیر مسلم تھے اب بھی غیر مسلم ہیں، دیکھو یہ واپس آ گئے، گھر واپسی ہو گئی ہے۔ مسلمانوں اس ڈھکوسلے بازی میں نہیں آنا، اس ڈھکوسلے بازی میں نہیں آنا۔ میں یہ بات ہمیشہ بولتا ہوں اور اب بھی بولوں گا کہ پہلے انسان کبھی کبھی جھوٹ بولتا تھا، اب انسان کبھی کبھی سچ بولتا ہے۔ ایک سانس میں کئی کئی جھوٹ بولتا ہے، ایک سانس میں کئی کئی جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ معاملات آج کے نہیں ہیں، 1400 سال پہلے مشرکین نے یہ کہا تھا کہ گھر واپسی کر لو، لیکن یہ بتاؤ کسی نے کیا؟ بتا دو حضرت بلال واپس آئے ہو، حضرت خباب واپس آئے ہو، حضرت عمار ابن یاسر آپ واپس آئے ہو، خود حضرت سمیہ واپس آئی جن کو نیزہ تک مار دیا گیا، کوئی واپس آیا؟ کہا کہ نہیں، کوئی بھی واپس نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ مذہب ہے جس کو اگر انسان دل سے لگا لے تو اس کی سانس چلی جایا کرتی ہے، لیکن اس مذہب سے دور ہونا وہ گوارا نہیں کیا کرتا، اس مذہب سے وہ دور ہونا گوارا نہیں کیا کرتا۔ یہ سارے ستم کیے گئے، یہ سارے ستم کیے گئے، لیکن آپ ایک بھی صحابی کو دکھا دو کہ وہ واپس آئے ہوں۔ اب چلو، جب ظلم و ستم سے کوئی واپس نہ آئے تو دنیا کی ایک ترکیب ہے کہ اسے پیسے سے خریدنے کی کوشش کرتی ہے، اسے پیسے سے ہر طریقے کا لالچ دیتی ہے۔ ہم تمہیں رہنے کے لیے گھر دیں گے، ہم تمہیں رہنے کے لیے گھر دیں گے۔ دیکھو مسلمانوں، کھل کر کے بول رہا ہوں، ہندوستان میں آج بھی بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں جو تمہارے پیچھے لگائی گئی ہیں کہ تمہاری بچیوں سے وہ نکاح کریں۔ ہم اگر کر لیں تو قانونی کارروائی ہو جائے، وہ کریں تو ان کو 2.5 لاکھ کا انعام دیا جائے، ان کو سیکیورٹی دی جائے اور ان کے لیے حفاظت کے سارے انتظامات کیے جائیں، اور ببانگے دوہل کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری تنظیم کی طرف سے ہے۔ یہ سب ڈھکوسلے بازیاں ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اس کو چھچڑا پن کہا جاتا ہے، اس کو چھچڑا پن کہا جاتا ہے۔ یہ دو چار ادھر ادھر ہو جانے سے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ مذہب اسلام اس مضبوط کشتی کا نام ہے، جو بھی اس سے وابستہ ہو جائے گا نجات پا جائے گا، اور اللہ جس کے دل میں اس کی محبت کو ڈال دے گا وہ مرنا تو گوارا کرے گا لیکن چھوڑنا گوارا نہیں کرے گا، وہ چھوڑنا کبھی بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اب سنو، دنیا کی یہ روش ہے اور دنیا کی یہ ریت ہے کہ جب انسان ایسے نہیں گرتا تو اس کو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خریدنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں، خریدنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ حکومت میں اعلیٰ عہدہ دے دیا جائے، پہلا، یا پھر اس کو اتنے پیسے دے دیے جائیں، یہ دوسرا، یا پھر بڑے خاندان میں اس کی شادی کرا دی جائے، یہ تیسرا۔ یہ 3 ہی ہوتے ہیں نا۔ آج ابے تمہارے نیتا بک رہے ہیں تو اسی کی وجہ سے تو بک رہے ہیں، کوئی نئی بات تو بول نہیں رہا ہوں۔ یہ جو 1400 سال پہلے کی آج بھی وہی سچویشن ہے، وہی حالات ہے، کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ آپ دیکھ لو، جن کو آپ رہنما قائد منتخب کر کے جن پر اعتماد کامل رکھتے ہوئے اسمبلی تک پہنچاتے ہو، پارلیمنٹ تک پہنچاتے ہو، چند کھنکتے ہوئے سکوں پر ان کا ایمان بک جایا کرتا ہے، چند کھنکتے ہوئے سکوں پر ان کا ایمان۔ کتنی پارٹیاں بدلی؟ تو یہ تو دنیا داروں کی یہی مثال ہے نا،
دنیا داروں کی یہی مثال ہے. جو اندرونی طور پر جس کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا وہ کمزور ہوتا ہے, اور جو کمزور ہوتا ہے وہی ٹوٹتا ہے, وہی بکھرتا ہے, وہی بکا کرتا ہے, وہی بکا کرتا ہے. یہ بات یاد رکھو. آج جو لوگ بولتے ہیں کہ دنیا داری میں مذہب کا کیا, الحمدللہ مذہب ہی تمہارے اندر پختگی پیدا کرتا ہے, اور مذہب ہی تمہیں سچ بولنا اور انصاف کے ساتھ رہنا سکھایا کرتا ہے. مذہب ہی تمہارے لیے صاف سب کچھ ہے. یہ چیز, اس چیز کو اپنے دماغ میں اچھی طرح سے رکھ لو. پیغمبر کی بارگاہ میں آئے, دیکھا اتنا ظلم کیا, پیغمبر پر بھی ظلم کیا, وہ پیچھے نہیں ہٹتے. ان کے ماننے والوں پر ظلم کیا, پیچھے نہیں ہٹتے. اب عتبہ نامی ایک آدمی کو جو مکے کے بہت بڑا سردار تھا اس کو متعین کیا, اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا کہ جاؤ پیغمبر کو کسی طرح سے خرید سکتے ہیں تو خرید لو. اگر وہ سرداری چاہتے ہیں, منصب چاہتے ہیں تو منصب دیا جائے گا. اگر وہ مال و دولت زر چاہتے ہیں تو ان کو مال و دولت اور زر دیا جائے گا. اور اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ مکہ المکرمہ نہیں بلکہ پورے عرب کی حسین ترین خاتون سے ان کا نکاح کر دیا جائے, کسی اعلیٰ خاندان میں ان کا نکاح کر دیا جائے, وہ بھی کر دیا جائے گا. سارے اختیارات دے کر کے عتبہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عتبہ, مائک نہ دیکھیں اب ختم ہو جائے گا, سن لیں میری بات, جو میں چیز بتانا چاہ رہا ہوں. عتبہ پیغمبر کی بارگاہ میں آیا اور کہا, اے پیغمبر آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں, یہ سب کیوں کر رہے ہیں, ہمارے معبودوں کو جھوٹا کیوں کہہ رہے ہیں, ہمارے معبودوں کو غلط کیوں بول رہے ہیں, ایک اللہ کی پرستش کی طرف آپ کیوں بلا رہے ہیں. اگر آپ کا کوئی مقصد ہے تو اسے بیان کیا جائے, اسے بتایا جائے, میرے سامنے رکھا جائے. عتبہ نے اس وقت یہ تینوں پیشکش کی تھی. اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں, عرب کی دولت آپ کے پیروں میں اڈیل دی جائے گی. آپ اگر منصب و وقار چاہتے ہیں تو پورے عرب کا آپ کو سردار بنا دیا جائے گا, اور پورے عرب کو آپ کے قدموں میں جھکا کر کے رکھ دیا جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ عرب کے سب سے مشہور اور سب سے حسین ترین عورت سے آپ کو نکاح کر دیا جائے, اس کے لیے بھی عتبہ تیار ہے. اللہ اکبر. پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر نیچے کر کے سنتے رہے, سنتے رہے, سنتے رہے. اور جب آپ نے نگاہ اٹھا کر کے عتبہ کی طرف دیکھا تھا, نگاہوں میں جلال بھرا ہوا تھا, پیغمبر نے کچھ نہ ارشاد فرمایا. آپ نے قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھ دی, عتبہ کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کا پورا غرور خاک آلود ہو گیا, پورا غرور خاک آلود ہو گیا. پیغمبر خدا کا کلام پڑھتے جاتے تھے اور عتبہ کا دل پسیجتا جاتا تھا, یہاں تک کہ عتبہ نے اپنی انگلی کو پیغمبر کے ہونٹوں پر رکھ دیا کہ پیغمبر بند کر دیں, ایسا نہ ہو کہ میں آپ کے مذہب سے وابستہ ہو جاؤں. ہمارے مذہب کی کتاب میں وہ قوت ہے کہ ڈھنگ سے کوئی سن لے وہ بھی اسلام سے وابستہ ہو جایا کرتا ہے, وہ بھی اسلام سے وابستہ ہو جایا کرتا ہے. اب سنو, جب کفار مکہ کا زور کہیں نہ چلا تو آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے, آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے. ابو طالب اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن پیغمبر کی پشت پناہی کیا کرتے تھے, پیغمبر کی پشت پناہی کیا کرتے تھے. پیغمبر کی بارگاہ میں پورے عرب کا وفد آیا اور ابو طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیں, یا پھر آپ اپنے کو اپنے بھتیجے کے بیچ سے ہٹا لیں, یا تو اس کو سمجھا لیں یا ہمارے اور اس کے بیچ سے ہٹ جائیں, معاملہ ہم خود طے کر لیں گے. اللہ اکبر. ابو طالب سرکار سے بڑی محبت کرتے, بہت محبت کرتے. آپ نے کہا رک جاؤ, ابھی تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پیغمبر کی بارگاہ میں آئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا بھتیجے اب تو رحم کرو, بھاؤں کے بال بھی سفید ہو چکے اور تمہارے چچا کی ہڈیوں میں وہ قوت نہ رہی کہ آپ پورے عرب کا دفاع کر سکے, لہذا اپنی چیزوں سے باز آ جاؤ, اپنی تبلیغ سے باز آ جاؤ, اپنے مذہب کو پھیلانے سے باز آ جاؤ. لہذا یہ تمام نصیحتیں کی ابو طالب نے. اللہ اکبر. پیغمبر نے جب سر اوپر اٹھایا تو آپ کے ہاتھ, آپ کے آنکھوں میں آنسو تھے اور ارشاد فرمایا
میں اللہ ذوالجلال کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اگر اہل عرب میرے ایک ہاتھ میں سورج دے دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند دے دے تب بھی میں اپنے رب کی موافقت کروں گا. اگر ایک ہاتھ میں سورج دے دے اور ایک ہاتھ میں چاند دے دے تب بھی میں اسی مذہب کو پھیلانے کا کام کروں گا، یہاں تک کہ یہ مذہب یا تو پھیل جائے گا یا اس مذہب پہ میں قربان ہو جاؤں گا، یہاں تک کہ میں قربان ہو جاؤں گا. تو مسلمانوں، کب خریدنے کی کوشش نہیں کی گئی اور ہمارے لیے کب حالات اچھے رہے. الحمدللہ میرا رب جن حالات میں ہمیں رکھے وہی حالات ہمارے لیے سب سے اچھے ہیں، وہی حالات ہمارے لیے سب سے اچھے ہیں. آج اللہ کا شکر ہے کہ اس پورے روئے زمین پر ہمیں عبادتوں کی اجازت ہے، ہم اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں اور ان تمام چیزوں میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب سے وابستہ رہنے اور اس پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.